کہا تھا کہ ایسے وقت میں یہ خبریں دینے کا مقصد یہی تھا کہ سینٹ کے انتخابات کو ڈسٹرب کیا جائے. تو آج ایک ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں. پاکستان مسلم لیگ کاف کی مرکزی قیادت موجود تھی اور اس ملاقات میں کیا ہوا یہ ہم براہ راست جانتے ہیں. وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چیمہ صاحب یہ آج ملاقات ہوئی ہے کافی عرصے کے بعد اور اس ملاقات کا ذرا احوال بتائیں. کوئی آپ نے ڈیمانڈ کی تھی سینٹ کے ٹکٹ کی یا پھر پرائم منسٹر نے از خود یہ کام کیا اور ایک سینیٹر اب پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہوگا پنجاب سے؟ جی بہت شکریہ قابل شاکر صاحب. بات یہ ہے کہ ملاقات واقعی کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی، لیکن چودھری صاحب چونکہ آج تشریف لے گئے تھے اور وہ گئے بھی اس لیے تھے کہ ایک تو ان کا شکریہ ادا کریں پرائم منسٹر صاحب کا کہ وہ لاہور تشریف لائے تھے اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی عیادت کے لیے. اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ میں آپ کو شاید یہ پہلی دفعہ آپ کے نالج میں آ رہی ہو بات کہ بہت سارے ہمارے جہاں پر خیر خواہ موجود ہیں وہاں پر بہت سارے کریٹکس بھی موجود ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جی بلیک میلنگ ہو رہی ہے، سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، مسلم لیگ کاف نے یہ کر دیا. حالانکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے آج سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے بھیجا اور وہ تشریف لائے ادھر لاہور چودھری صاحب کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو سینٹ کی ایک سیٹ دی ہے اور میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوں. اس کے بعد مجھے چوئی صاحب نے کہا، میں وزیر اعظم صاحب کو ملا، ان کا میں نے شکریہ ادا کیا چوئی صاحب کے بیاف سے کہ جی چوئی صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ مانگی ہے سیٹ نہ ہمارا کوئی مطالبہ ہے، لیکن عمران خان صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ سیٹ آپ کا حق بنتا ہے اور آپ ایک سیٹ لیں. بلکہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں جی کہ چودھری صاحب نے عمران خان صاحب نے پھر چوئی صاحب کو فون کیا اور ان کو ایسے ہی انہوں نے کہا، ایسے ہی اگر آئے مذاق سمجھ لیں سیریس، کہ چوئی صاحب میں نے پنجاب کا رزلٹ جو ہے نا وہ آپ سے لے گا. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا؟ جی آپ پرویز الہی صاحب صحیح. اور آج وہ آئے ہوئے تھے، چوئی صاحب ادھر ہی ہیں، اسلام آباد ہی ہیں. تو وہ وزیر اعظم صاحب نے وقت دیا، ان کی مہربانی ہے. اور آج بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب، شفقت محمود صاحب. اچھا چیمہ صاحب، آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہے جو میڈیا میں اطلاعات تھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف نے ایک ڈیمانڈ لسٹ رکھی ہے اور فلاں سینیٹر چاہیے، فلاں جگہ سے آپ بندہ نہیں کھڑا کریں گے، جنرل ضمنی الیکشن میں آپ ان کو سپورٹ کریں گے. واللہ میں آپ کو دیانتداری سے صابر شاکر صاحب، آپ کو میری طبیعت کا، میرے مزاج کا بخوبی اندازہ ہے. میں کبھی بات چھپا کے نہیں کرتا. یہ آپ کو میں بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ سیٹ مانگنی ہے یا اس جگہ سے کھڑا کریں. پرویز خٹک صاحب نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی میں نے جمعرات کو ملنا ہے چودھری صاحب کو. میں نے کہا جی خیریت ہے. کہنے لگے خیریت ہے، میں نے ملنا ہے، آپ میری میٹنگ ارینج کر کے ٹائم بنا کے مجھے بتا دیں. میں نے میٹنگ ارینج کروا کے بتا دیا. میں نے کہا جی خٹک صاحب آنا چاہ رہے ہیں. خٹک صاحب تشریف لے گئے. انہوں نے کہا جی یہ پرائم منسٹر صاحب کا میسج ہے اور ایک سیٹ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو دی ہے پنجاب سے. اتنی سی بات ہے، اس کے نہ آگے نہ پیچھے. باقی تو دیکھو جی وہ سب کا اپنا اپنا ایک انالیسز ہوتا ہے، وہ سارے قابل احترام ہے ہمارے لیے، لیکن یہ میں آپ کو انتہائی جانبداری سے بتا رہا ہوں. چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ آج کی میٹنگ کے بعد یہ جتنی بھی افواہ ساز فیکٹریاں تھیں وہ تو ہو جائیں گی بند پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے حوالے سے. اب آتے ہیں پنجاب کے سینٹ الیکشن کی طرف. تو جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہیں، چودھری سرور صاحب ہیں، عثمان بزدار صاحب ہیں. تو یہ اب سینٹ کے امیدواروں کا تعین کرے گی؟ نہیں، یہ سینٹ کے امیدواروں کا تعین نہیں کرے گی. سینٹ کے امیدواروں کا تعین اور فیصلہ جو ہے وہ تو وزیر اعظم صاحب خود کریں گے. صحیح. لیکن یہ جو کمیٹی ہے یہ سینٹ کے الیکشن میں یہ اپنی ایک جو بھی لابنگ ہوگی، کنوینسنگ سمجھ لیں، محنت سمجھ لیں،
وہ یہ کمیٹی جو ہے وہ یہ یقیناً کرے گی۔ اور پنجاب سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کتنی سیٹیں اس وقت حکمراں اتحاد کو ملیں گی؟ 12 سیٹیں ہیں ٹوٹل، تو پیپلز پارٹی میرے خیال میں جی 11 سیٹیں ہیں ٹوٹل۔ جی، ان میں سے جو پروپورشنیٹ وائز دیکھیں 2 خواتین کی سیٹ ہے، ایک دونوں گروپس لے جائیں گے، 2 ٹیکنوکریٹس کی سیٹ ہیں وہ بھی ایک دونوں گروپس لے جائیں گے۔ آج آ کے مقابلہ ہونا ہے جنرل سیٹس کے اوپر، جنرل سیٹس 7 ہیں۔ وہ اب دیکھیں کون سا جو بہتر پلاننگ کر کے، جو بہتر گروپنگ کر کے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹ جو وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں ایک خاکہ ہے نتائج کا، انشاءاللہ تعالی وہ ملے گا۔ آپ جج صاحب آپ پوچھیں گے کچھ؟ چیمہ صاحب یہ نون والے سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے چوئی صاحب۔ تھینک یو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری 3 بنتی ہیں، ایک ہمیں اور مل جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے 15 سے 20 ایم پی ایس جو ہیں وہ ناراض بیٹھے ہیں اور وہ ان کو ابھی تک منایا نہیں جا سکا، اور وہ کہیں سے پیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہیں سے عہدے کر رہے ہیں، واللہ عالم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 یا 5 لے دیں گے۔ چوئی صاحب یہ تو کہنا قبل از وقت ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے اگر کچھ لوگ ناراض ہیں، آج ہم نے بڑی کھل کر وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا ہے، پنجاب کے جو ان کے الیکٹورل کالج ہے ان کے حوالے سے ہم نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ فوری طور پر اپنے کینڈیڈیٹس کو اناؤنس کریں، اور تاکہ وہ کینڈیڈیٹس بھی دیکھیں نا، اگر ایک آدمی ہے وہ مجھے ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا، وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو کمفرٹیبلی ووٹ ڈال سکنے کی پوزیشن میں ہو، تو میرے خیال میں یہ مینج کر لیں گے۔ یہ ساری کمیٹی جو ہے یہ اس میں چوئی صاحب، چوئی سرور صاحب، یہ چیف منسٹر صاحب ہیں، باقی بھی شاید سینٹر سے بھی 1-2 لوگ اور اسپیئر ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر بھی تو الیکشن ہو رہا ہوگا نا اسلام آباد میں، قومی اسمبلی میں اسلام آباد کی جو سینٹ کی سیٹیں ہیں۔ لیکن وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالی جو ایک ٹارگٹ ہمارے ذہن میں ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ میٹ ہو جائے گا۔ چیمہ صاحب یہ تو آپ مینج کر لیں گے، اور حکومت بھی برقرار ہے اور آپ بھی برقرار ہے، اور جو عزت آبرو اور آپ کا مقام تھا چوئی شجاعت حسین کا، پرویز لائی کا اور خاندان کا، اور ان کی خدمات ہیں، وزیر اعظم نے اکنالج کیا اور آپ لوگوں نے بھی اسی طرح بیہیو کیا جس طرح کی توقع تھی، تو وہ تو آپ نے کر لیے ریزالو مسئلے ہے۔ دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ تو لیکن یہ جو مہنگائی کا جن ہے، آپ کے اتحاد کو اگر کوئی شکست دے رہا ہے نا ایک سنگل پوائنٹ، تو وہ ہے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ اگر میرے پاس ایکسپرٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں ہم 30% مہنگائی نیچے لے کے آ سکتے ہیں اگر وزیر اعظم ہمیں مینڈیٹ دے، تو پھر کون فیل کر رہا ہے، کون ناکام کر رہا ہے، اور کیوں لوگ جولیاں پھلا کے آپ کو اور مجھے گالیاں بک رہے ہیں؟ دیکھیں چوئی صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اگر میرے پاس ایکسپرٹس ہیں تو جتنے وزیر اعظم صاحب کے قریب آپ ہیں ان ایکسپرٹس کو لے کر جائیں۔ اس سے بڑا تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے اس وقت ملک میں کہ مہنگائی جو ہے وہ غریب آدمی کا جینا محال ہوا ہے، اور ہم بڑی میں نے چیلنج دے دیا آپ کو، اور خود وزیر اعظم صاحب بھی، میں آپ کو ایک بڑی دیانتداری سے ہر کیبنٹ میٹنگ میں اگر ان کو تشویش ہوتی ہے، آواز نہیں صحیح ہے۔ ہیلو جی چوئی صاحب بولیں، آ رہی آواز؟ جی میں نے کہا اگر وزیر اعظم صاحب کو تشویش ہوتی ہے تو وہ مہنگائی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ ان کی جو ایک اکنامک ٹیم ہے اور ان کی جو دوسری ٹیم ہے اس کو بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایفرٹس ڈالیں۔ چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 7 ایم پی ایز ہیں یا 8 ہیں پنجاب اسمبلی میں، وہ اپنا امیدوار تیار کر رہی ہے، بلکہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی، تو وہ سینٹ کے باقی ووٹس جو ہیں وہ کہاں سے لے گی؟ سر یہ میں نے بتایا نا، گزارش کی ہے صابر صاحب کہ یہ بڑا قبل از وقت ہے۔ ایک پراپر کمپین جب شروع ہوگی تو پہلے 2-3 روز میں ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ کون کس طریقے سے کس نے کیا بیہیو کرنا ہے۔ ہمارے خیال میں آج ہم چوئی صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے یہ گفتگو کی ہے کہ فوری طور پر ڈویژن وائز ایم پی ایس کے ساتھ میٹنگز کی جائیں، جس میں یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوں، یہ میٹنگز ہوں، اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی شکوہ شکایت ہے، جو کہ یقیناً حکومتوں میں ہوتا ہے
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو سب کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہو سکتی، وہ یقیناً شکوہ شکایت ہوتا ہے، تو وہ ایمیکیبلی دور بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، امید ہے بڑی ہمیں اللہ کے گھر میں، آگے دیکھیں جو ہوا۔ اور آج 1 فروری آپ میرا خیال ہے آج ملاقات کرنے والی آپ کی قیادت تھی واحد، 31 جنوری گزر گئی، تو وہاں پہ کوئی استعفے کا ذکر تو ہوا؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، اٹ واز پیورلی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے تھی، اور اس میں صرف ایک بات سینٹ سے ہٹ کر جو ہوئی ہے وہ صرف یہ ہوئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور چودھری صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کا افتتاح کریں، اور جس کو انہوں نے قبول کیا ہے بڑی خوشی سے، اور انہوں نے بلکہ اپنے اسٹاف سے کہا ہے کہ مجھے خاص طور پر بھی لاہور جانا پڑے تو میں جا کر اسمبلی کی نئی عمارت کا افتتاح کروں گا۔ تو چیمہ صاحب، آج کی ملاقات کے بعد کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی اگلے 2.5 سال بالکل مل کر کھیلے گی اور مشترکہ طور پہ بیٹنگ کرے گی؟ پہلے دن بھی صابر صاحب اسی نیت سے آئے تھے کہ ہم مل کر کھیلیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے اچھی لگے بری لگے، کہ جو بڑی جماعت ہوتی ہے، جو بڑی پارٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی پارٹیوں کو، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ تو ہم تو آج بھی بڑی صاف نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سینس شیل پریویل، اور جہاں پر سینس پریویل کرے گی انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ باقی دیکھیں نا، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم نے اپنے ووٹرز کو، اپنے الیکٹورل کالج کو، بہرحال ہمارے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ سب کو سمجھنی چاہیے، اور اس وجہ سے بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو کیا سرائیاں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم نے جس دن کچھ بھی کرنا ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ، یہ چودھری غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ اعلان ببانگ دوہل کریں گے، ہم چھپ کر کیوں کریں گے کوئی چیز اس طرح کی۔ اور ہمارے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے، دیکھیں نا، یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم نے سینٹ کی سیٹ نہیں مانگی، انہوں نے ہمیں از خود سینٹ کی سیٹ دی، تو ہم کوئی شوقیہ تو ہم اختلاف نہیں کرتے، جب کبھی اس طرح کا ٹائم آتا ہے تو ہم ضرور ایجیٹیٹ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے کامل علی آغا صاحب آ رہے ہیں؟ جی، ہماری طرف سے کامل علی آغا صاحب ہمارے، چلیں ان کو بھی مبارکباد۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں جاتے جاتے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو تقاضا اب ختم ہو گیا نا، امانت جو دینی تھی وہ آج کلوز؟ نہیں، وہ امانت ہی ہوتی ہے صابر صاحب، آپ مجھے نا وہ صحافتی اس چکر میں نہ ڈالیں، امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی۔ چلے ٹھیک ہے، امانت ہوتی ہے، اس میں خیانت بھی نہیں چاہیے۔ بہت بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ بتا رہے تھے کہ آج ان کی جو ملاقات ہوئی۔ تو چوہدری صاحب، یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ تو تھا کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ مل رہے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بھی پاکستان مسلم لیگ کاف سے رابطے میں ہے، تو یہ سارا آنن فانن۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.